ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رزالته ويأخذ الوسط. ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه به. والسائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول، فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها. ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رزالته. کہتے ہیں صدقہ وصول کرنے والا بھائی وہ شخص جو بیت المال کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے جو لوگ مقرر ہیں بھائی زکوٰۃ لینے پر لوگوں سے، تو وہ جب زکوٰۃ کا مال لیں کسی سے وصول کریں تو نہ تو سب سے عمدہ لیں اور نہ سب سے گھٹیا، بلکہ کس قسم کا لینا چاہیے؟ متوسط درجے کا. جی متوسط درجے کا. تو مثلا بھائی کیا لینے آیا؟ وہ زکوٰۃ لینے کے لیے آیا بھائی، اور زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی ان جانوروں میں. ایک حقہ تھا بھائی، اونٹ تھے بھائی، حقہ. تو اب یہ نہ کرے بھائی جو حقوں کے اندر جو سب سے اعلیٰ قسم کا حقہ ہے وہ لے لے، بلکہ اور نہ یہ کہ سب سے ادنا درجے کا لے، بلکہ کس قسم کا لینا چاہیے؟ متوسط درجے کا. تو یہ معنی ہے وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ خِيَارَ الْمَالِ وَلَا رِزَالَتَهُ، اور نہ لے صدقہ لینے والا سب سے عمدہ مال کو اور نہ سب سے ادنا، سب سے گھٹیا کو. وَيَأْخُذُ الْوَسَطَ، اور لے گا متوسط کو، درمیانہ قسم کو. وَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ فَاسْتَفَادَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ. جی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، آپ نے پڑھا بھائی، آپ نے پڑھا کہ زکوٰۃ کس مال میں واجب ہوتی ہے؟ جس پر ایک سال گزر جائے، مال تجارت ہو یا سونا یا چاندی بھائی. اچھا، تو اب اس پر بھائی کسی کے پاس مثلا 100 تولے چاندی تھی، اس پر سال گزرے تو اس میں سے زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن سال کے درمیان میں اس کو اور بھی مال حاصل ہوا اور چاندی بھی حاصل ہو گئی، تو کیا اس چاندی یہ جو اور حاصل ہوئی ہے یہ بھی ساتھ ملائے گا یا ساتھ نہیں ملائے گا؟ کہتے ہیں اس کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا. اس کو ساتھ ملا کر کیا کرے گا؟ سارے کی زکوٰۃ ادا کرے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو درمیانے سال میں جو بھی مال حاصل ہوگا وہ ساتھ ملانا پڑے گا. سونے، چاندی، کرنسی وغیرہ یا مال تجارت میں سے جو بھی حاصل ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ملا لے گا بھائی. سارے کی زکوٰۃ دینا پڑے گی. سال کے آخر میں جتنا مال ہوگا سارے کی زکوٰۃ دے گا. وَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ، اور جس شخص کے پاس نصاب تھا، فَاسْتَفَادَ، پس اس نے حاصل کیا، فائدہ حاصل کیا نہیں حاصل کیا، فی اثناء الحول من جنسہ، سال کے درمیان میں اسی کی جنس میں سے، ضمہ الی مالہ، تو ملائے گا اس کو اس مال کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، وَزَكَّاهُ بِهِ، اور اس کی زکوٰۃ دے گا. اچھا، تو اگر یہ جانوروں میں کر لیں بھائی، یہاں من جنس ہی کہا تو معلوم ہو جانوروں میں، جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے مسئلہ بھائی. اس مال وغیرہ کے اندر تو جس جنس کا بھی آ جائے وہ کیا کرنا پڑے گا؟ ساتھ. بھائی اس کے پاس سونا تھا، درمیان میں چاندی آ گئی، یہ چاندی تھی، 20 سال میں سونا حاصل ہوا یا کرنسی حاصل ہوئی یا اور مال تجارت، وہ تو ملائیں گے. یہاں پر مسئلہ ذکر کر رہے ہیں جانوروں کا بھائی. تو جانور تھے بھائی ایک آدمی کے پاس، مثلا سائمہ اونٹ تھے، تو سال کے شروع میں کتنے ہیں؟ سال کے شروع میں مثلا اس کے پاس 50 ہیں، اور سال کے آخر درمیان میں اسے 20 اور اونٹ حاصل ہو گئے، تو کہتے ہیں ان کو بھی ساتھ ملائے گا، جبکہ انہی کی جنس میں سے ہو بھائی. کیا ہو؟ انہی کی جنس میں سے ہو. اور اگر اس کی جنس میں سے نہیں ہے
تو پھر ان کا حساب ان کے ساتھ نہیں ہوگا بھائی. مثلا اس کے پاس اونٹ تھے، اونٹ تو ٹھیک ہے نصاب بن رہا ہے، سال کے درمیان اسے حاصل ہوئی ہیں مثلا 10 بھینسیں حاصل ہو گئیں بھائی، 10 بھینسیں، تو بھینسوں کا نصاب تو الگ ہے بھائی، ان میں تو الگ سال کا اعتبار ہوگا، اور اونٹوں کے اندر تو سال شروع ہو چکا ہے، نصاب پورا تھا سال کے شروع میں، اب سال شروع ہو چکا ہے، تو اس کو ملایا جائے گا، اس کو گائے بھینسوں کو ساتھ نہیں ملائیں گے. ہاں اگر گائے بھینسیں بھی اس کے پاس پہلے سے نصاب کے بقدر تھی تو پھر یہ اور جو بھینسیں ہیں اس سال کے بیچ میں ان کو بھی ان کے ساتھ ملائے گا. تو کہتے ہیں ضمہ الی مالہ، ملا لے گا اس کو اپنے مال کے ساتھ، وزکاہ بہ، اور اس کے ساتھ اس کی بھی زکوٰۃ دے گا. والصائمہ، بھائی صائمہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کس کو کہتے تھے؟ تو سال کا اکثر حصہ چراگاہ میں چر کر گزارتے ہیں، گھر پر ان کو لا کر کھلایا نہیں جاتا بھائی. اور دوسری شرط کیا تھی کہ ان کو کس لیے رکھا ہو؟ دودھ کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے رکھا ہو، اور گوشت کے لیے یا سواری بوجھ وغیرہ کے لیے نہ رکھا ہو بھائی. تو وہی اب بتلانے لگے. والصائمۃ ہی التی تکتفی بالرعی فی اکثر الحول، اور صائمہ وہ جانور ہیں جو اکتفا کرتے ہیں بالرعی چرنے پر، فی اکثر الحول اکثر سال کے دوران، یعنی سال کے اکثر حصے میں. فإن علفها نصف الحول او اکثر فلا زکاۃ فیہا، اگر چارہ کھلایا اس نے ان کو آدھا سال یا آدھے سے زیادہ تو پھر ان میں زکوٰۃ نہیں بھائی، پھر تو یہ صائمہ نہ رہے. والزکاۃ عند ابی حنیفہ وابی یوسف رحمہم اللہ فی النصاب دون العفو، اور زکوٰۃ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک نصاب میں ہے، زائد میں نہیں ہے. عفو کا معنی زائد بھائی، زائد کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. وقال محمد وظفر رحمہم اللہ تجب فیہما، جبکہ امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ تجب فیہما، دونوں میں واجب ہے، نصاب میں بھی اور زائد کے اندر بھی بھائی. امام صاحب کیا شیخین رحمہم اللہ کیا فرماتے ہیں؟ زکوٰۃ صرف کس میں ہے؟ نصاب میں ہے، جانوروں کے نصاب میں، اور زائد میں نہیں. اور امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں ہے، یعنی نصاب کے ساتھ ساتھ زائد میں بھی زکوٰۃ ہے. دیکھو مثلا بھائی کم از کم کتنے صائمہ اونٹوں میں زکوٰۃ تھی جب ان پر سال گزر جائے؟ 5 میں. ان میں کیا آتی تھی؟ ایک بھیڑ یا بکری دینا پڑتی تھی بھائی. اب ایک آدمی کے پاس سال کے آخر میں بھائی 5 تو ہوا نصاب، اور 5 6 میں بھی یہی ایک بکری تھی، 7 میں بھی یہی تھی، 8 میں بھی، 9 تک، 10 میں جا کر کتنی ہو جاتی تھی؟ 2 بھیڑ بکریاں ہو جاتی تھیں. تو یہ جو 6 سے لے کر 9 تک ہیں یہ زائد ہیں، اس کے اندر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ شیخین رحمہم اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ 6 سے 9 تک جو زائد ہیں ان کے اندر زکوٰۃ. اسی طرح ہر جگہ دیکھتے جائیں، جہاں مثلا بکریوں کے اندر کتنا تھا؟ 40 بکریوں کے اندر ایک بکری تھی، اور پھر جا کر 121 پر آ کر کتنی ہو گئی تھی؟ 2. تو یہ جو 41 سے لے کر 120 تک ہے یہ زائد ہے نصاب سے، کیا اس میں بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں زکوٰۃ، اور امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی زکوٰۃ ہے. ثمرہ اختلاف بھائی ظاہر ہوگا. مثلا دیکھو ایک آدمی کے پاس سال پورا ہوا، 9 اونٹ تھے صائمہ، اور 9 اونٹوں میں کتنی آتی ہے زکوٰۃ؟ ایک بھیڑ یا بکری. ابھی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، ابھی زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی تھی کہ 4 اونٹ مر گئے. کتنے اونٹ مر گئے؟ تو کیا ان 4 کے مرنے سے زکوٰۃ میں بھی کمی اب آئے گی یا کمی نہیں آئے گی؟
کہتے ہیں بھئی اس شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان میں تو زکوٰۃ ہی نہیں تھی، ان کے مرنے سے زکوٰۃ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، پہلے بھی بکری دینا تھی، اب بھی کیا دیں گے؟ ایک بھیڑ یا بکری دیں گے۔ جبکہ امام ظفر اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اب یوں سمجھیں گے کہ سارے کے اندر ایک بکری تھی، 9 کے اندر، اور اس میں سے 9 میں سے کتنے اونٹ مر گئے؟ 4، تو بکری کی قیمت لگائیں گے، اس کی قیمت کے 9 حصے بنا دیں گے۔ مثلا بکری 9000 کی ایک ملتی ہے فرض کرو، تو ایک حصہ کتنے کا ہوا؟ 1000 کا، تو کتنے اونٹ مرے تھے؟ 4، تو 4 حصے کم کر دو، اس میں سے کتنے رہ گئے؟ 5، تو معلوم ہوا اب اس آدمی پر زکوٰۃ کتنی آ رہی ہے؟ 5، یعنی بکری کے اتنے حصے کر کے جتنا مال ہلاک ہوا ہے اس کے بقدر اس میں کیا کر دیں گے، کیونکہ اب یوں سمجھا جائے گا کہ یہ زکوٰۃ 5 میں نہیں تھی بلکہ کتنے میں تھی؟ 9 میں، سارے کے سارے 9 میں تھی، یعنی ہر اونٹ کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا حصہ آ رہا ہے، تو ہر اونٹ کی وجہ سے 9واں حصہ آ رہا ہے۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ دوسری صورت بنا لو بکری کی، 40 بھیڑ بکریوں میں ایک بھیڑ بکری دینا تھی، سال گزر گیا، ایک آدمی کے پاس فرض کرو 100 بھیڑ بکریاں تھی، جب سال پورا ہوا اور اس 100 میں کتنی زکوٰۃ آتی ہے؟ ایک بھیڑ بکری دینا پڑے گی۔ ابھی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی کہ ان میں سے 50 مر گئیں، تو کیا اس سے زکوٰۃ میں کمی ہوگی یا نہیں؟ اس نے زکوٰۃ کی یا نہیں؟ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں تو زکوٰۃ تھی نہیں، زکوٰۃ تو کتنے میں تھی؟ 40 میں تھی، اور 40 سے جو زائد تھا ان میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، تو لہذا زکوٰۃ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، زکوٰۃ ایک بکری دینا پڑے گی، ایک بھیڑ یا بکری۔ امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، اب یوں سمجھیں گے کہ سارے کے اندر کیا تھی؟ زکوٰۃ تھی، تو سارے کے اندر ایک بھیڑ یا ایک بکری واجب تھی، یعنی 100 کے اندر 100 میں، اور 100 میں سے نصف کیا ہو چکے؟ ہلاک، تو لہذا زکوٰۃ میں بھی گویا نصف کیا ہو جائے گی؟ کمی ہو جائے گی۔ بھائی صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اب نصف شاۃ بطور زکوٰۃ کی آئے گی، مال آئے گا تو آدھی بکری کی قیمت دے دے گا بطور زکوٰۃ کے۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے بھائی والزکاۃ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ فی النصاب دون العفو، اور زکوٰۃ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک نصاب کے اندر ہے، زائد کے اندر نہیں، اور امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تجب فیہما، ان دونوں میں واجب ہے، ان نصاب میں بھی اور زائد میں بھی۔ وَإِذَا هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ سَقَطَتْ، جب مال ہلاک ہو جائے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بعد سقطت، تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، سارا مال۔ بھائی گزشتہ سبق میں بھی آپ نے پڑھا تھا، زکوٰۃ کا باب جب شروع کیا تھا، کتاب الزکوٰۃ جب ہم نے شروع کی تھی، وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ ایک شخص پر زکوٰۃ واجب ہو گئی لیکن اس نے اپنا سارا مال صدقہ کر دیا، تو زکوٰۃ اس سے کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ آج آپ کو ایک اور اسی میں تفصیل بتلا رہے ہیں کہ اگر سارا مال ہلاک ہو جائے پھر بھی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ تو ایک آدمی پر سال گزر گیا، زکوٰۃ واجب ہو گئی، واجب ہونے کے بعد ابھی اس نے ادا نہیں کی تھی، تاخیر کی اس نے کہ یہاں تک کہ سارا مال ہلاک ہو گیا، تو زکوٰۃ بھی ساقط ہو۔ اور ہلاک ذکر کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہے ہلاک، ایک ہے استہلاک، یاد ہے فرق کے نہیں دونوں میں؟ بھائی ہلاک کس کو کہتے تھے کہ خود ہلاک ہو جائے، اور استہلاک کا کیا معنی؟ ہلاک کرنا، یہ خود ہلاک کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں فرق ہوگا بھائی، دونوں صورتوں میں۔ تو یہ ہلاک کا ذکر ہو رہا ہے، استہلاک کا ذکر نہیں۔ اگر وہ خود اپنا سارا مال ہلاک کرتا ہے پھر زکوٰۃ دینا پڑے گی بھائی۔ خود اپنا سارا مال کسی کو تحفے کے طور پر دے دیتا ہے
پھر بھی زکات ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ سارا مال کسی کو دے رہا ہے تو گویا یہ بھی دراصل استہلاک کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ استہلاک کی طرح۔ ہاں وہ اللہ کے راستے میں اس نے دیا تھا، صدقہ کیا تھا، وہ اور مسئلہ تھا، یہ تحفہ دے رہا ہے یہ اور مسئلہ۔ تو اللہ کے راستے میں دے دیے تو سارا مال ختم ہو گیا، سارا مال صدقہ کیا، وہاں زکات بھی ثابت۔ یہاں سارا مال خود ہلاک کر رہا ہے یا ہبہ کر رہا ہے تو معاف نہیں ہوگی۔ تو وَإِذَا حَلَقَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ سَقَطَتْ، اور جب ہلاک ہو جائے سارا مال زکات کے واجب ہو جانے کے بعد سقطت، تو زکات ساقط ہو جائے گی۔ وَإِن قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْحَوْلِ وَهُوَ مَالِكٌ لِلنِّصَابِ جَازَ۔ بھائی وقت سے پہلے بھی آپ زکات دے سکتے ہیں، بھائی کیا کر سکتے ہیں؟ زکات، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نصاب کے مالک ہوں۔ جب نصاب کے مالک ہوں گے، اتنا مال ہے تو اسی مال پر سال کے بعد کیا آنی ہے؟ زکات آنی ہے۔ تو آپ نے ابھی سے زکات دے دی، زکات دے دی تو زکات ٹھیک ہے، ادا ہو جائے گی، بھائی ادا ہو جائے گی، لیکن ضروری ہے کہ سال کے آخر میں بھی آپ کے پاس نصاب باقی ہو۔ اگر سال کے آخر آیا اور آپ کا نصاب اب پورا نہیں، اب کم ہو چکا ہے، تو وہ جو آپ نے ادائیگی کی تھی وہ ساری خیرات بن جائے گی، نفلی صدقہ بن جائے گا، زکات نہیں بنے گی بھائی، کیونکہ اب تو سال جب پورا ہوا، حالانکہ اس پر تو سال کا گزرنا ضروری تھا، اور سال گزرا پورے نصاب پر نہیں، سال جب ختم ہوا نصاب ہی نہیں ہے۔ سورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو سال کا گزرنا ضروری ہے بھائی، اور جس وقت دے رہا ہے اس وقت بھی کس چیز کا مالک ہو؟ نصاب کا، اور جب سال گزرے تب بھی کس کا مالک ہو؟ نصاب کا۔ اگر دیتے ہوئے نصاب پورا نہیں تھا، کم تھا، پھر بھی نہیں، پھر کیونکہ ابھی تو اس میں مال ہی نہیں ہے، اور زکات تو آتی کس کے اندر ہے؟ نصاب کے اندر آتی ہے بھائی۔ 52.5 تولے چاندی ہو کم از کم، یہ اس کے برابر بھائی، یا 7.5 تولے سونا ہے اس کے برابر۔ وَإِن قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْحَوْلِ، اگر مقدم کر دیا زکات کو سال پر، وَهُوَ مَالِكٌ لِلنِّصَابِ، اور وہ مالک تھا نصاب کا، اس حال میں کہ زکات نصاب کا مالک تھا اور اس نے زکات کو مقدم کر دیا سال پر، تو جائز ہے، یہ جائز ہے۔ باب زکات الفضہ، یہ باب ہے چاندی کی زکات کے بیان میں۔ لیس فیما دون 200 درہم صدقۃ، نہیں ہے 200 درہم سے کم کے اندر صدقہ، 200 درہم سے کم کے اندر زکات نہیں ہے بھائی، 200 درہم سے کم میں زکات، درہم ہوتا ہے چاندی کا، معلوم ہوا 200 درہم چاندی ہو تو اس میں زکات ہے، اس سے کم ہو تو اس میں زکات بشرطے کہ صرف چاندی ہو، 1 روپیہ بھی ساتھ نہ ہو اس کے پاس، سونا بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، ورنہ ان کو بھی ساتھ ملا لیں گے۔ تو ایک آدمی کے پاس صرف چاندی ہے اور 200 درہم ہے، سال گزر گیا تو اب زکات دینا پڑے گی۔ اب آؤ ذرا آج حساب لگائیں، 200 درہم انہوں نے کہا، یہ تولوں کے حساب سے کتنا بنتا ہے بھائی؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ 8 چاول کے دانے یہ کس کے برابر ہیں؟ 1 رتی کے برابر، اور 8 رتیاں ہوں تو یہ برابر ہے 8 رتی برابر ہے 1 ماشے کے، اور 12 ماشے ہوں تو یہ بنتا ہے 1 تولہ، 1 تولہ بنتا ہے۔ اور اسی طرح بتلایا تھا کہ 1 درہم کتنے کے برابر ہوتا ہے؟ 1 درہم 3 ماشے، 1 رتی اور خمس رتی، 1 درہم کس کے برابر ہے؟ اب آپ لوگوں نے جلدی جلدی مجھے حساب کر کے دینا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ قلم، کاغذ اور کوئی کیلکولیٹر وغیرہ ہے تو تیار رکھیں، اب جلدی جلدی ہم حساب کریں گے بھائی۔ اچھا تو دیکھو بھائی، 1 درہم کتنے کا ہوا؟ 1 درہم ابھی بتایا میں نے، 3 ماشے، 1 رتی، اور اس کے ہم نے بنانے دیکھو، اور 200 درہم ہے، اور ہر درہم کتنے کا ہے؟ 3 ماشے، 1 رتی اور خمس رتی،
تو اب ہم نے اس کے تولے بنانے ہیں. 200 درہم ہے. ہر درہم کتنے کا؟ ہر درہم میں ماشے کتنے ہیں؟ 3. اچھا ذرا پہلے ماشوں کا حساب کر لو. 200 درہم ہے اور ہر درہم میں 3 ماشے پورے ہیں. تو 200 کو 3 سے ضرب دو بھائی. 600 ماشے یہ رکھو بھائی ایک طرف لکھ لو. 200 درہم میں 600 ماشے پورے آ گئے بھائی. جلدی جلدی لکھو بھائی. 600 ماشے لکھ لیے بھائی. اچھا 3 ماشے کے اوپر کتنا تھا؟ 1 رتی اور خم سے 1 رتی اور رتی کا 5واں حصہ. اچھا یہ 5ویں حصے کو ذرا چھوڑو, رتیوں کا حساب کر لو بھائی. 1 رتی ہے ہر درہم میں اور 200 درہم ہے. نصاب کتنا ہے؟ اور ہر درہم میں کتنے رتی ہے پوری؟ 1 رتی اوپر پوری ہے. 200 رتیاں کر لو بھائی. 200 رتیاں. 200 رتی بھی لکھ لی آپ نے. اچھا اس کے لیے بھی ہم نے ماشے بنانے ہیں. ٹھہرو بھائی. اچھا خم سے رتی بھی تو تھا ہر درہم میں. خم سے رتی یعنی رتی کا 5واں حصہ. معلوم ہو 5 درہموں میں پھر 1 رتی بن جائے گی, کیونکہ ایک درہم میں بھی 5واں حصہ, دوسرے میں بھی 5واں حصہ, تیسرے میں بھی, چوتھے میں بھی, 5ویں میں بھی. یہ کل کتنا بن جائے گی؟ 1 رتی. یعنی ہر 5 درہم سے ہمیں مزید کیا حاصل ہو رہی ہے؟ 1 رتی. تو 200 کو ذرا 5 سے, 200 درہم ہے نا, اس کو ذرا 5 سے تقسیم کرو, کیا جواب آتا ہے؟ 40. 40 اور رتیاں آ گئیں. وہ 200 رتیوں کے ساتھ یہ 40 رتی بھی ملا لو. کتنی رتی بن گئی؟ 240. 240 رتی بن گئی. اس کے ہم نے ماشے بنانے ہیں بھائی. 240 بھائی کتنے رتی ہوتی ہے ایک ماشے میں؟ جی 8 رتی ہو تو ایک ماشا بنتا ہے. تو یہ 240 کو 8 سے تقسیم کر دو, ماشے بن جائیں گے. 240 کو 8 سے تقسیم کر دو, 30 ماشے ہمیں اور مل گئے. اور پہلے کتنے ماشے بنے تھے؟ 600. 600 ماشے ہمارے پاس پہلے تھے, یاد ہے بھائی کہ بھول گئے؟ 600 اور 30 کل کتنے ہو گئے؟ 630 ماشے ہو گئے. اب اس سے ذرا تولے بناؤ مولانا. ایک تولے میں کتنے ماشے تھے؟ 12 ماشے تھے. اب اس 630 کو ذرا 12 سے تقسیم کر دو. 52.5 تولے بن گئے یا نہیں بن گئے بھائی؟ 200 درہم کتنے تولے کے برابر ہے؟ 52.5 تولے چاندی کے برابر. اسی لیے ہمارے علماء آپ سنتے رہتے ہیں کہ چاندی کم از کم کتنی ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے 52.5 تولے, کیونکہ یہ وہی 200 درہم کا وزن بنتا ہے. سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں لیس فیما دون 200 درہم صدقۃ, نہیں ہے 200 درہم سے کم کے اندر زکوٰۃ. فاذا كانت 200 درہم وحال علیہا الحول ففیہا 5 دراہم, جب 200 درہم ہو اور ان پر سال گزر جائے تو اس میں 5 دراہم ہیں. کتنے دراہم ہیں؟ 200 میں سے 5. یہ کتنا حصہ بنتا ہے؟ مطلب 100 میں 2.5 درہم ہے. 100 میں 2.5 درہم ہے. اور 40 میں 1 بن رہا ہے پورا بھائی. 500 کے اندر 200 کے اندر کتنے 40 درہم ہیں؟ 5 ہیں. ہر 40 میں 1 درہم. سمجھ میں آیا؟ تو یہ دیکھا 2.5% کے حساب سے 40ویں حصے کے اعتبار سے 5 درہم ہی بنتے ہیں. تو ففیہا 5 دراہم, تو ان میں 5 دراہم ہیں. ولا شیء فی الزیادۃ, اور زائد کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. حتی تبلغ 40 درہما, یہاں تک کہ کہاں تک پہنچ جائیں بھائی؟ 201 میں 200 کے اندر تو 5 درہم ہے, 1 کے اندر کچھ نہیں, 2 کے اندر کچھ نہیں, 10 کے اندر کچھ نہیں, 20 30 کے اندر کچھ نہیں, یہاں تک کہ کتنے ہو جائیں؟ 40 ہو جائیں گے تو پھر 40واں حصہ 1 درہم بنا. اب کتنے درہم 240 میں ہو گئے؟ 240 میں 6 درہم ہو گئے بھائی. یہ معنی ہے ولا شیء فی الزیادۃ, زائد میں کچھ بھی نہیں ہے. حتی تبلغ 40 درہما, یہاں تک کہ 40 درہم تک پہنچ جائے. فیکون فیہا درہم, تو اس میں 1 درہم